بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک آدمی ہے، ایسا حسین کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، زنبیل فروخت کرتا پھرتا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس دیکھتے ہی لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی، زنبیلیں پھینک دو اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت برادری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگی، اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگی، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگی، ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا، اور وہ اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا۔ دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اترا جائے۔ آخر اپنے نفس کو خطاب و عتاب کرنے لگا کہ تو 70 برس سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، دن رات اسی حرص میں گزرتے ہیں۔ تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی، واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا۔ اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی، آخر میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اسی طرح سے اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے بلندی سے کود جانے کا تہیہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا، میرا بندہ میری معصیت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اس کو ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا دیے اور اسے یوں پکڑ کر زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گر گیا۔ زنبیلیں وغیرہ وہیں رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ بھی نہیں ملا۔ کہنے لگی، تو آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر اٹھ کر کہنے لگا، تنور میں آگ جلا دے، ہمسائے ہمارے تنور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا کچھ خیالات دوڑائیں گے، خامخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تنور میں آگ جلا دی، خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی، پوچھا، آگ ہے؟ جواب ملا، آگے بڑھ کر تنور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی، تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہے، بلکہ جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تنور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا، اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات میں اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ، میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرما۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی اور یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی، جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت اٹھ کر کہنے لگی کہ اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں خواب دیکھ رہی تھی۔ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہے جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے جڑی ہوئی ہے، مگر ان میں ایک سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کرسیاں کس کی ہے؟
جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشستگاہ یعنی بیٹھنے کی جگہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے۔ یہ نہیں کہ دور سے راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے راستہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ لیکن کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ سے زنبیل بناتا اور فروخت کر کے بسر اوقات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی خادمہ نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ